اللہ رب ذوالجلال جب قیامت کو قائم کرنے کا ارادہ کرے گا، حضرت اسرافیل کو حکم دے گا، اے اسرافیل سور پھونک۔ حضرت اسرافیل سور پھونکے گا، تمام کی تمام مخلوق مر جائے گی، انسان بھی مر جائیں گے، چرند بھی مر جائیں گے، پرند بھی مر جائیں گے، جنات بھی مر جائیں گے، تمام ملائک بھی مر جائیں گے، آخر میں حضرت اسرافیل بھی مر جائے گا۔ تمام کی تمام مخلوق مر چکی ہوگی، ہو کا عالم ہوگا۔ اس وقت مالک کائنات ندا کرے گا، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ آج کس کی بادشاہت ہے، آج کس کی بادشاہت ہے؟ جب کوئی جواب نہ آئے گا، فرمائے گا واحد القہار، آج ایک قہار کی بادشاہت ہے۔ پھر رب ذوالجلال لوگوں کو محشر کے میدان میں اکٹھا کرنے کا ارادہ فرمائے گا تو دوبارہ حضرت اسرافیل کو زندہ کرے گا۔ حضرت اسرافیل دوبارہ زندہ ہوں گے، مالک کائنات حکم دے گا اسرافیل دوبارہ سور پھونک۔ اسرافیل دوبارہ سور پھونکے گا تو جیسے ہی دوبارہ سور پھونکے گا، آسمان پھٹ پڑے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، سورج بے نور ہو جائے گا، پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے، زمین پھٹ جائے گی، اپنے تمام خزینے اور تمام انسانوں کو باہر نکال دے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت میدان محشر کی کیا کیفیت ہوگی؟ حضور فرماتے ہیں وہ چاندی کی طرح سفید ہوگا، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کلا اذا دکت الارض دکن دکا، کہ جب ہم زمین کو کوٹ کر برابر کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ایسی ہموار زمین ہوگی، ایسی برابر زمین ہوگی کہ اس کے اندر کوئی ٹیلا نہ ہوگا کہ کوئی شخص ٹیلے کے پیچھے چھپ جائے، اس میدان میں کوئی گڑھا نہ ہوگا کہ کوئی انسان گڑھے کے اندر چھپ جائے، بلکہ نہ کوئی ٹیلا ہوگا نہ کوئی گڑھا ہوگا، بالکل ہموار زمین ہوگی، چمڑے کی طرح پھیلی ہوئی ہوگی، اس زمین میں کوئی اونچ نیچ نہ ہوگی اور چاندی کی طرح چمک رہی ہوگی۔ نبی پاک نے فرمایا پھر جب لوگ قیامت کے میدان کی طرف چلیں گے، حشر کے میدان کی طرف ہانکے جائیں گے تو 4 قسم کے لوگ ہوں گے۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جن کو سواریاں دی جائیں گی، کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جو پیدل چلیں گے، کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جو چہروں کے بل چلیں گے، کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جو پیٹ کے بل دوڑ رہے ہوں گے۔ صحابہ نے کہا کہ یا نبی اللہ، پیٹ کے بل کیسے دوڑیں گے؟ پیارے آقا نے فرمایا جو ذات سانپ کو پیٹ کے بل چلا سکتی ہے وہ انسان کو بھی پیٹ کے بل چلا سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، جب قیامت کے میدان میں جمع ہوں گے تو ایسا ہولناک دن ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت کے میدان میں جا رہے ہوں گے تو لوگ بے ختنہ ہوں گے، بے لباس ہوں گے، ان کے جسم پر کوئی لباس نہ ہوگا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو حضرت سودا نے کہا یا رسول اللہ، اس وقت لوگوں کو شرم نہیں آئے گی، ایک دوسرے کو بے لباس دیکھیں گے؟ پیارے آقا نے فرمایا اے سودا، اس وقت ایسا دہشت ناک لمحہ ہوگا کہ کسی انسان کو کسی کی طرف دیکھنے کی فرصت ہی نہ ہوگی، ہر شخص کو اپنی عاقبت نظر آ رہی ہوگی، ہر شخص کو اپنے اعمال نظر آ رہے ہوں گے، ہر شخص کو اپنے کرتوت نظر آ رہے ہوں گے۔ وہ اپنی فکر کے اندر ہوگا کہ پتہ نہیں اب میں جنتی بنوں گا یا دوزخی بنوں گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیکن ان لوگوں کے لیے تو خرابی ہے کہ جو چہروں کے بل میدان محشر میں پہنچیں گے، جو پیٹ کے بل میدان محشر میں پہنچیں گے، کیونکہ جو پیٹ کے بل پہنچیں گے، جو چہروں کے بل پہنچیں گے، وہ تو کفار ہوں گے، ان پر تو مالک کائنات ایسا غضب فرمائے گا، ایسا غضب فرمائے گا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ رب ذوالجلال حضرت جبرائیل کو حکم دے گا کہ اے جبرائیل جا اب دوزخ کو لے کر آ۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ملائکہ کے ساتھ جائیں گے تو 70,000 ملائکہ 70,000 ملائکہ اس جہنم کو گھسیٹ کر لے کر آئیں گے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور اس جہنم کی 70,000 زنجیریں ہوں گی، اور فرمایا ہر 70,000 ملائک کے ساتھ اس کے ماتحت 70,000 ملائک ہوں گے جو جہنم کو کھینچیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ہر ملائک کے ساتھ
70,000 ملائک ہوں گے تو سوچیں 70,000 زنجیریں ہیں تو وہ جہنم کتنی طاقتور ہوگی اور وہ ملائک کتنے طاقتور ہوں گے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب جہنم کو کھینچ کر لایا جا رہا ہوگا تو جہنم کفار کو دیکھ کر ایک چنگھاڑ مارے گی۔ جب وہ چنگھاڑ مارے گی تو جو فاسق و فاجر ہیں، جو کافر ہیں، جو منافق ہیں، ان کے دل نکل کر منہوں کو آ جائیں گے۔ وہ پسینے کے اندر شرابور ہوں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان کے کاندھے کانپ رہے ہوں گے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ لوگ 50,000 سال تک قیامت کے میدان میں کھڑے رہیں گے۔ پیاس سے ان کے حلق کٹ جائیں گے، پیٹ ان کے جل جائیں گے، وہ تڑپ رہے ہوں گے، چیخ و پکار کر رہے ہوں گے کہ اے مالک کائنات، اگر دوزخ کے اندر پھینکنا چاہتا ہے تو پھینک دے، لیکن مالک کائنات اس عذاب سے ہمیں بچا کہ ہم حساب کے انتظار میں کھڑے کھڑے ہماری جان نکلی جا رہی ہے، ہم پریشان ہو گئے ہیں، ہم اپنی زندگیوں سے اکتا گئے ہیں، اے مالک کائنات ہمارا حساب کتاب شروع کر۔ لیکن 50,000 سال تک وہ قیامت کے میدان میں کھڑے ہی رہیں گے۔ میرے بھائیوں سوچو تو ذرا، کوئی شخص 50,000 سال تک میدان قیامت میں کھڑا رہے، نہ اس کو کھانے کو دیا جائے، نہ اس کو پینے کو دیا جائے، اور اللہ رب ذوالجلال موت کو بھی کہہ دے کہ اب تمہیں موت نہیں آنی ہے، تو بتاؤ اس شخص کا کیا حال ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ان بدماشوں کو، ان کافروں کو اللہ رب ذوالجلال ملائک کو حکم دے گا کہ ان بدبختوں کو ہانک کر جہنم کے اندر ڈال دو۔ ان تمام کے تمام کفار کو پھر ہانک کر 50,000 سال کے بعد تمام کے تمام کفار کو ہانک کر ملائک لے کر جائیں گے اور جہنم کے اندر پھینک دیں گے۔ پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب ذوالجلال ہر مسلمان سے علیحدہ علیحدہ حساب لے گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب ذوالجلال ایک بندہ مومن کو بلائے گا اور اس سے کہے گا کہ بتا میں نے تجھے دولت دی تھی، اس دولت کو تو نے کہاں خرچ کیا؟ میں نے تجھے جوانی دی تھی، اس جوانی کو تو نے کہاں خرچ کیا؟ میں نے تجھے علم دیا تھا، اس علم کو تو نے کہاں خرچ کیا؟ پیارے آقا نے فرمایا اگر وہ بندہ مومن جواب دینے میں کامیاب ہو گیا پھر تو وہ کامیاب ہو گیا، لیکن اگر جواب دینے کے اندر ناکام ہو گیا اور وہ کہنے لگا یا اللہ میں نے تو تجھے بھلا دیا، تو نے علم دیا لیکن میں نے اس علم کو تیری راہ میں خرچ نہ کیا، تو نے مجھے مال دیا لیکن میں نے اس مال کو تیری راہ میں خرچ نہ کیا، یا اللہ میں نے تجھے یاد ہی نہ کیا۔ جب وہ شخص یہ جواب دے گا کہ میں نے تجھے یاد ہی نہ کیا، دنیا کے اندر بھولا رہا، دنیا کے اندر ہی منہمک رہا، اللہ رب ذوالجلال اس وقت فرمائے گا اے بندے اگر تو دنیا کے اندر مجھے بھولا رہا تو جا آج میں تجھے قیامت کے دن بھولتا ہوں۔ پھر ایسے نافرمان شخص کے بارے میں حکم ہوگا اس کو بھی اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیکن ایسا بندہ مومن کہ جو دنیا کے اندر نیکیاں کرتا ہے لیکن کبھی کبھار اس سے ظلم ہو جاتا ہے، وہ نادانی میں گناہ کر بیٹھتا ہے لیکن فوراً ہی مالک کائنات کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے، لوگوں کی گناہوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، لوگوں کی عیب جوئی نہیں کرتا، اور اگر اس کی کوئی عیب جوئی کرے تو وہ اپنے نفس پر برداشت کرتا ہے، کسی کو اپنی زبان سے تکلیف نہیں دیتا، لوگوں کے پردہ دری نہیں کرتا، تو ایسے شخص اگر قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، پیارے آقا نے فرمایا پھر اللہ رب ذوالجلال اکیلے میں اس سے پوچھے گا اے بندہ خدا بتا کیا تو نے فلاں فلاں گناہ کیا؟ وہ شخص کہے گا اے بار الہ میں نے یہ گناہ کیا۔ اللہ رب ذوالجلال فرمائے گا دیکھ دنیا کے اندر میں نے تیری پردہ پوشی کی، تیرے گناہوں کو چھپایا، تو آج میں قیامت کے دن بھی تیرے گناہوں کو چھپاتا ہوں، جا میں تجھے جنت کے اندر داخل کرتا ہوں۔